اخلاص جو ہے یہ کیسے پیدا کیا جائے؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اخلاص. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دین اخلاص ہے، دین اخلاص کا نام ہے، دین اخلاص کا نام ہے. تو یہ اخلاص پیدا کیسے کیا جائے؟ حضرت یہ ایک اللہ کی دین ہے اور بڑا عطیہ ہے اللہ کا. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے اللہ سے مانگا جائے درست اس کو. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں احادیث کے اندر بہت سی دعائیں منقول ہیں، اس میں ایک یہ دعا بھی حضور کی منقول ہے. حضور فرمایا کرتے تھے اے رب کائنات اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب. اے اللہ میں تجھ سے اخلاص طلب کرتا ہوں، تجھ سے اخلاص کا سوال کرتا ہوں رضا کے معاملے میں بھی اور غضب کے معاملے میں بھی. جس سے میں خوش ہوں اس کے اندر بھی میرے اخلاص پیدا کر دے، جس سے میں ناراض ہوں یا غصہ ہوں تو میرے غصے کے اندر بھی اخلاص پیدا کر دے. تو یہ ایک اخلاص چونکہ ایک اللہ کا عطیہ ہے تو سوائے اللہ کے اور کوئی عطا نہیں کر سکتا. اور جب اس کا کرم ہوگا تو ہوگا، ورنہ انسان عبادت کرے گا تو وہ بھی اس کے اندر بھی ریا آ جائے گی اور وہ عبادت بھی بیکار ہو جائے گی. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اور کیا نام ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے. سب سے پہلا تو کام یہ، اور اس کے پیدا کرنے کے لیے پھر کوشش بھی کرنی پڑے گی. یعنی ساری دعا پہ نہ ہو وہ کوشش ذرا فرمائیں نا، وہ کیسے ہو؟ وہ کوشش یہ ہے، دیکھیں نا یہ تو ایک اولیاء کرام مجاہدات جو کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس کے اندر ہر اپنے عمل پر آدمی نظر رکھنا شروع کر دے. درست. ہر اپنے عمل پر کہ یہ جو میں نے کام کیا کہیں اس میں کوئی دکھلاوا تو نہیں آ گیا. نماز پڑھنے کھڑا ہوا مسجد کے اندر یہ دل میں خیال لائے کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال تو نہیں آ رہا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اچھی کر لوں میں اس نماز کو. جیسی خیال آئے فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے تیرے عمل کو بیکار کرنے کے لیے. وہ بڑا مشہور واقعہ آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے، وہ سیدنا جنید بغدادی کا کہ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور پتہ تھا لوگوں کو کہ آپ مسلسل روزے سے رہتے ہیں. تو جب آئے تو لوگ استقبال کے لیے آئے اور بادشاہ وقت بھی تھا وہ بھی ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے اپنی جیب سے ایک خشک ٹکڑا نکالا روٹی کا اور کھانا شروع کر دیا. تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا. تو آپ نے فرمایا بھائی نفس میرا جو تھا وہ اس سے گڑبڑ کر رہا تھا اور اس لیے ریا پیدا ہو رہی تھی، ریا پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اس کی تو میں بعد میں قضا جو کر لوں گا روزے کی، لیکن اگر نفس گڑبڑ کر دیتا اور غلطی پہ چلا جاتا تو پھر اس کی قضا کیسے ہوتی؟ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انسان فوری طور پر اس پر نظر رکھے کہ کہاں کہاں میرے ریا آ رہا ہے، دکھلاوا آتا ہے، فوراً اللہ کی پناہ مانگے، اس سے اللہ سے توبہ کر لے. وہ عمل صحیح ہوتا چلا جائے گا. پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا پھر اس کے دل میں خیال ہی کبھی نہیں آئے گا غیر کا. ڈاکٹر صاحب وہ جو ایک حدیث ہے بڑی اہم اور مختصر سی حدیث ہے کہ جس شخص نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. اب یہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ بتائیں دل سے اس کے حضور نے خود تشریح فرمائی. اچھا ہاں ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے سرکار نے پوچھا اور لفظ اخلاص آیا اس کے اندر بھی. اچھا ہاں اس میں لفظ اخلاص آیا. اس نے حضور نے فرمایا کہ مخلصاً، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اخلاص کے ساتھ تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھ لیا، یعنی ہمارے سارے مسئلے صحابہ نے حل کر دیے. حضور سے پوچھ یا رسول اللہ یہ اخلاص کا کیا مطلب؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اخلاص سے پڑھے، میرے آقا نے فرمایا اخلاص کا مطلب یہ جب تو نے اللہ کو ایک مان لیا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاتا. سبحان اللہ. یہ معنی ہے اخلاص کے.